شان حبیب الرحمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 54 آج شروع کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہانوں کو ڈر سنانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے۔ پہلے تو گزر چکا کہ حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ آپ نذیر للعالمین ہیں، یعنی تمام مخلوق الہی کے رسول ہیں۔ اس عالمین میں ملائکہ، جن، انسان، حیوانات اور نباتات غرض کے عرشی و فرشی سب ہی داخل ہیں۔ کوئی بھی حضور علیہ السلام کے امتی ہونے سے خارج نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے زمانہ میں سارے انسانوں کے نبی تھے، مگر وہ عموم نبوت باقی نہ رہا، بعد میں منسوخ ہو گئی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام تمام انسانوں اور جنات کے بادشاہ تھے، مگر ان سب کے نبی نہ تھے، نبوت اور سلطنت میں لزوم نہیں۔ اس آیت کی تفسیر وہ حدیث ہے جس کو مشکات نے باب فضائل سید المرسلین فصل اول میں بروایت مسلم نقل فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ اس حدیث کی شرح ملا علی قاری مرکات میں فرماتے ہیں، یعنی تمام موجودات کی طرف ہم نبی بنا کر بھیجے گئے، جن ہوں یا انسان، فرشتے ہوں یا حیوانات یا جمادات۔ اور اس کی خوب تحقیق امام قسطلانی نے محب اللہ دنیا میں فرمائی۔ اس آیت نے بتایا کہ جس کو ربوبیت الہی سے حصہ ملا، اس کو نبوت مصطفی میں پناہ ملی۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کا خالق اور رسول علیہ السلام ہر مخلوق کے نبی۔ تفسیر جلال و کبیر روح البیان نے اس عموم سے فرشتوں وغیرہ کو علیحدہ کیا وہ بے دلیل ہے، اور حدیث مذکورہ کے خلاف اور اکابر امت نے اس تخصیص کو رد بھی کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو باپ ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سب کو عام ہے، بلکہ ابوت یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے باپ ہونا اور نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عام ہے کہ وہ صرف انسانوں کے لیے ہے اور حضور کی نبوت سب کے لیے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو اس کی طرف بھیجے جاتے ہیں جن پر احکام تکلیفی آتے ہیں، اور جانور اور اینٹ پتھر وغیرہ اسی طرح ملائکہ پر احکام نماز روزہ وغیرہ ہیں ہی کہا، تاکہ حضور علیہ السلام ان کے نبی ہوں۔ اور ڈرانا عذاب سے ہوتا ہے، اور عذاب جمادات اور ملائکہ کو ہے ہی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ احکام الہی سب مخلوق کے لیے ہیں، مگر ہر ایک جنس کے علیحدہ سب کے یکساں نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز قیامت بے سینگ والے جانور کا بدلہ سینگ والے جانور سے دلوایا جائے گا، پھر ان کو مٹی بنا دیا جائے گا، جس سے معلوم ہوا کہ ظلم کرنا جانوروں پر بھی حرام ہے، ورنہ بدلہ کیسا، مگر ان کے احکام اور سزا کی نوعیت اور ہے۔ ان پر نماز روزہ وغیرہ فرض نہیں، اسی طرح ان کے آپس کے مقدمہ قاضی کے یہاں پیش نہ ہوں گے، جن احکام کے لائق ہیں وہ ادا کریں گے۔ اسی طرح گھاس، درخت وغیرہ عبادات الہی کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ معلوم ہوا کہ ہر گھاس و درخت تسبیح الہی کرتے ہیں، اسی لیے ان کی برکت سے میت کا عذاب قبر میں کم ہوتا ہے۔ اسی طرح پتھر اور پہاڑ میں بھی احساس ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احد ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم احد سے۔ حنانہ ستون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حنانہ ستون کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رویا۔ احد پہاڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع صدیق و فاروق و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم تشریف لے گئے تو وہ ہلنے لگا۔ غرض کے سب کو احساس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح جہنم میں بعض پتھر بھی جائیں گے، اور خواہ وہ پتھر پرست لوگوں کو دکھانے کے لیے جائیں یا سزا کے لیے۔ غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے نبی ہیں، اور ہر قوم
ہر ایک قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اپنے متعلقہ کام الہیہ حاصل کرتی ہے۔ جنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور عرض کیا کہ یا حبیب اللہ، آپ اپنی امت کو منع فرما دیں کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرے، کیونکہ اس میں ہمارا رزق ہے۔ اسی طرح ملائکہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز پہنچے۔ ہم کچھ تذکرہ اس کا رحمت للعالمین میں کر چکے۔ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں اور ہر مخلوق پر اس کی حیثیت کے مطابق احکام اور سزائیں ہیں۔ اس آیت میں فقط نذیرہ فرمایا گیا یعنی ڈرانے والا، بشیرہ نہ فرمایا گیا یعنی خوشی سنانے والا، کیونکہ جنت صرف انسانوں کے لیے ہے۔ نیک کار جن یا ملائکہ یا جانور یا جمادات جنت میں نہ جائیں گے، بلکہ بدکار جن سزا پائیں گے اور نیک کار مومن جن فنا کر دیے جائیں گے یعنی سزا سے بچ جائیں گے۔ تو چونکہ اس جگہ عالمین تھا، لہذا بشیر نہ فرمایا فرشتے بھی جنت میں ہوں گے۔ وہ انتظام یا خدمت اہل جنت کے لیے ہوں گے، نہ کہ ثواب کے لیے، جیسے کہ جہنم میں فرشتے ہیں انتظام کے لیے، نہ کہ عذاب کے لیے، جیسے کہ جیل خانہ میں پولیس کے آدمی بھی انتظام کے لیے رہتے ہیں۔